بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہم سب پر جاری و ساری رہیں۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں آج ہمارا 5واں پروگرام ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ کی جب شادی حضرت بی بی آمنہ سے ہوئی تو اسی مجلس میں حضرت عبدالمطلب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا صاحب نے ایک اور نکاح کر لیا۔ وہب کی صاحبزادی خالہ سے ہاتھی والا ہے خالہ سے شادی کی۔ ان کے ہاں یعنی حضرت عبدالمطلب کے ہاں بقول ابن ہشام 5 بیویوں سے 10 لڑکے اور 6 لڑکیاں پیدا ہوئی، جن کی تفصیل کچھ یوں بیان کی گئی۔ زوجہ کا نام سمرہ بنت جندب خوازینہ اور ان میں سے اولاد حارث۔ پھر زوجہ کا نام لبنہ بنت ہاجرہ خزاعیہ، ان کی اولاد ابو لہب اصلی نام عبدالعزیٰ۔ پھر حضرت فاطمہ بنت عمرو مخزومہ، ان کی اولاد میں سے ابو طالب جن کا اصلی نام عبد مناف، زبیر جن کا عبداللہ، والد یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کی والدہ کا نام فاطمہ بنت عمرو مخزومیہ تھا۔ پھر بزا یہ بھی انہی کی اولاد میں سے تھے، عاتقہ اور برا اور امیمہ اور عروی یہ بھی ان کی اولاد میں سے یعنی کہ حضرت عبداللہ کے سگے یہ بہن بھائی تھے۔ پھر خالہ بنت وہب جن کا نکاح حضرت عبداللہ کے ساتھ یعنی کہ جب حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا تبھی حضرت عبدالمطلب نے ان کے ساتھ شادی کی۔ ان میں سے اولاد حمزہ، مقوم، حجل اور صفیہ۔ زوجہ کا نام انطیلیہ بنت حباب خزرجیہ اور اولاد عباس اور زرار۔ لکھتے ہیں کہ جب نور محمدی حضرت آمنہ کے رحم مبارک میں منتقل ہو گیا تو کئی عجائبات ظہور میں آئے۔ اس سال قریش میں صحت قحط سالی تھی۔ اس نور کی برکت سے زمین پر جا بجا رویدگی کی مخملی چادر نظر آنے لگی۔ درختوں نے اپنے پھل جھکا دیے اور مکہ میں اس قدر فراغ سالی ہوئی کہ اس سال کو سنت الفتح والابتہاج کہنے لگے۔ قریش کا ہر ایک 4 پایا فصیح عربی زبان میں حضرت آمنہ کے حمل کی خبر دینے لگا۔ بادشاہ کے تخت اور بت اوندے گر پڑے۔ مشرق اور مغرب کے وحشی چرند پرند اور دریائی جانوروں نے بھی ایک دوسرے کو خوشخبری دی۔ جن بھی پکار اٹھے کہ حضرت کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ کہانت کی آبرو جاتی رہی اور رقابانیت پر خوف طاری ہو گیا۔ حضرت کی والدہ ماجدہ نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ تیرے پیٹ میں جہاں کا سردار ہے، سبحان اللہ، جب وہ پیدا ہوں تو ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا۔ جب قول مشہور ہے کہ موافق حمل شریف کے 2 مہینے پورے ہو گئے تو حضرت کے دادا عبدالمطلب نے آپ کے والد حضرت عبداللہ کو مدینہ میں کھجوریں لانے کے لیے بھیجا۔ حضرت عبداللہ وہاں اپنے والد کے ننھیال بنو عدی بن نجار میں 1 ماہ بیمار رہ کر انتقال فرما گئے اور وہیں دار نابغہ میں دفن ہوئے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت عبدالمطلب نے حضرت عبداللہ کو تجارت کے لیے ملک شام بھیجا تھا۔ وہ واپس آتے ہوئے مدینہ میں بنو عدی میں ٹھہرے اور بیمار ہو کر یہیں رہ گئے۔ حضرت عبداللہ کا ترکہ ایک لونڈی ایمن برقہ جو حبشیہ اور 5 اونٹ اور کچھ بکریاں تھی۔ واقعہ اصحاب فیل یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ طول تشریف سے 55 دن پہلے یعنی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے 55 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا جو اصحاب فیل کا واقعہ کر کے مشہور ہے۔ اس واقعہ کی کیفیت بطریق اختصار یوں ہے کہ اس وقت شاہ حبشہ کی طرف سے ابرہہ یمن کا گورنر تھا۔ اس نے شہر صنعا میں ایک کلیسا بنایا اور شاہ حبشہ کو لکھا کہ میں نے آپ کے لیے ایک بے نظیر کلیسا بنوایا ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ عرب کے لوگ آئندہ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر یہیں حج و طواف کا کیا کریں۔ جب یہ خبر عرب میں مشہور ہوگی تو بنی کنانہ میں سے ایک شخص نے غصہ میں آ کر اس کلیسا میں بول بازار کر دیا۔ یہ دیکھ کر ابرہہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے قسم کھائی کہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دوں تو میرا نام ابرہہ نہیں۔ اسی وقت فوج و ہاتھی لے کر
کعبہ پر چڑھائی کی، یہاں تک کہ مقام محمص میں جو مکہ مشرفہ سے 2 میل ہے جا اترا اور ایک سردار کو حکم دیا کہ اہل مکہ سے چھیڑ چھاڑ شروع کرے۔ چنانچہ وہ سردار قریش کے اونٹ اور بھیڑ بکریاں ہانک لایا، جن میں 200 اونٹ عبد المطلب بن ہاشم کے بھی تھے۔ بعد ازاں ابرہہ کی طرف سے خنات خمیری گیا اور عبد المطلب کو ابرہہ کے پاس لے آیا۔ ابرہہ نے عبد المطلب کا بڑا اکرام کیا اور دونوں میں بذریعہ ترجمان یہ گفتگو ہوئی: ابرہہ، تم کیا چاہتے ہو؟ حضرت عبد المطلب: میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابرہہ متعجب ہو کر: تمہیں اونٹوں کا تو خیال ہے، مگر خانہ کعبہ جو تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا دین ہے اور جسے میں ڈھانے آیا ہوں، اس کا نام تک تم نہیں لیتے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، خانہ کعبہ کا مالک اللہ ہے اور وہ اپنے گھر کو خود بچائے گا۔ ابرہہ: خانہ کعبہ مجھ سے بچ نہیں سکتا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر تم جانو اور وہ یعنی کہ اللہ۔ اس گفتگو کے بعد عبد المطلب نے اپنے اونٹ لیے اور مکہ میں واپس آ گئے اور قریش سے کہنے لگے کہ شہر مکہ سے نکل جاؤ اور پہاڑوں کے دھروں میں بنا لو۔ یہ کہہ کر خود چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر یوں دعا کی: اے اللہ، بندہ اپنے گھر کو بچایا کرتا ہے، تو بھی اپنا گھر بچا لے۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو ان کی صلیب اور ان کی تیری تدابیر پر غالب آ جائے۔ اگر تو ہمارے بلا کو ان پر چھوڑنے لگا ہے تو حکم کر، جو چاہتا ہے۔ ادھر عبد المطلب نے یہ دعا کر کے اپنے ساتھیوں سمیت پہاڑوں کے درے میں پناہ گزین ہوئے۔ ادھر صبح کو ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج اور ہاتھی لے کر تیار ہوا۔ جب اس نے ہاتھی کا منہ مکہ کی طرف کیا تو وہ بیٹھ گیا، بہتیرے آنکس مارے مگر نہ اٹھا۔ آخر کار مکہ کی طرف سے اس کا منہ موڑ کر اٹھا تو اٹھا اور یعنی کہ ہاتھی اٹھ گیا اور تیز بھاگنے لگا۔ غرض جب مکہ کی طرف اس کا منہ کرتے تو وہ بیٹھ جاتا اور کسی دوسری طرف کرتے تو اٹھ کر بھاگتا۔ اسی حال میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی طرف ابابیلوں کے گول بھیجے، جن کے پاس کنکریاں تھیں، ایک ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ انہوں نے کنکریوں کا مینہ برسانا شروع کر دیا، جس پر کنکری گرتی ہلاک ہو جاتا۔ یہ دیکھ کر ابرہہ کا لشکر بھاگ نکلا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر دشمنوں سے اپنے گھر کو بچایا۔ قرآن مجید میں سورہ فیل میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ قصہ اصحاب فیل میں 2 طرح سے حضرات کی کرامات ظاہر ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر اصحاب فیل غالب آتے تو وہ حضرت کی قوم کو قید کر لیتے اور غلام بنا لیتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کو ہلاک کر دیا تاکہ اس کے حبیب پاک پر حمل و طفولیت کی حالت میں اسیری غلامی کا دبا نہ لگے۔ دوسرا یہ کہ اصحاب فیل نصارہ اہل کتاب تھے، جن کا دین قریش کے دین سے جو بت پرست تھے یقیناً بہتر تھا، مگر یہ کہ حضرت کے باوجود کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی حرمت قائم رکھنے کے لیے قریش کو باوجود بت پرست ہونے کے اہل کتاب پر فتح دی۔ یہ واقعہ حضرت کی نبوت کا پیشخیمہ تھا، کیونکہ آپ کے دین میں اس بیت اللہ کی تعظیم، اسی کے حج اور اسی کی طرف نماز کا حکم ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ تولد شریف یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں کل کی ویڈیو ہوگی، ضرور دیکھنے کے لیے انتظار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔